السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے شدید دباؤ کا شکار ہیں کیونکہ ملک بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم حالیہ حملوں کی بات کرتے ہیں۔ چند دن پہلے جنوبی وزیرستان میں ایک حملے کے نتیجے میں ہمارے 16 فوجی جوان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے کرم کے علاقے میں شیعہ سنی فساد نے 100 سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کے پیچھے میجر جو ہاتھ لگ رہا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان TTP کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ ناظرین، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ریاستی اداروں نے استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئے ملٹری آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اس آپریشن کا دائرہ صرف پاکستان کی سرزمین تک محدود نہیں ہوگا بلکہ افغانستان میں موجود ان علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا جہاں یہ دہشت گرد گروپ اپنی پناہ گاہیں بنائے بیٹھے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ناظرین، افغانستان کے پتیکا صوبے میں پاکستانی ایئر اسٹرائکس کے نتیجے میں 46 افراد ہلاک ہوئے۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا کہ یہ بے گناہ شہری تھے جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ ناظرین، افغان طالبان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی زمین سے پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہو رہی، اور اگر پاکستان TTP کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ دونوں گروپس کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتے ہیں، لیکن طالبان خود TTP کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اب کریڈیبلٹی کا بحران۔ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی تھی کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ اثر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، TTP اور BLA کا اتحاد، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کا اتحاد پاکستان کے لیے ایک نیا اور بڑا خطرہ ہے۔ ناظرین، دونوں گروپس مختلف مقاصد رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف مشترکہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ طالبان کے بین الاقوامی تعلقات۔ ناظرین، طالبان کے چین، روس اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کا طالبان پر اثر مزید کم ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ طالبان TTP کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے پیچھے 3 اہم وجوہات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آئیڈیالوجیکل الائنس افغان طالبان اور TTP ایک ہی قسم کے اسلامی شریعت کے نفاذ کی سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے ان کا نظریاتی اتحاد ہے۔ اسٹریٹجک گہرائی۔ افغان طالبان فاٹا کے سابقہ علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے TTP کو استعمال کر رہے ہیں۔ اندرونی سیاسی مسائل ہیں۔ ناظرین، اگر طالبان TTP کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو ان کے اپنے اندرونی گروپس میں تقسیم ہو سکتی ہے جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ افغان طالبان TTP کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا یا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کر رہا۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی سنجیدہ صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، بین الاقوامی حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان کو چین اور روس کے ساتھ مل کر طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے پر تعاون کریں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا پلیٹ فارم ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اندرونی استحکام۔ ناظرین، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو مزاحمتی گروپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں، اور ناظرین انکلوسیو پالیسیز کے ذریعے ان علاقوں میں استحکام لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اقتصادی سفارتکاری۔ افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو دوبارہ بحال کرنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی اقتصادی ضرورت بننا ہوگا ناظرین، تاکہ کشیدگی کم ہو اور تعاون کا رستہ کھلے۔ عوامی سفارتکاری۔ ناظرین، پاکستان کو افغان عوام کے لیے تعلیمی اور طبی سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ اس سے عوامی سطح پر ایک نرم تاثر پیدا ہوگا اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال ہوگا۔ ناظرین، پاکستان اور عوام کے درمیان موجود کشیدگی کا کوئی فوری حل نظر نہیں آتا، لیکن اگر درست اقدامات کیے جائیں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میں اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔